السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے نام سے ہم لوگ انشاءاللہ 5واں رکوع سورہ انعام کا پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ انعام جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ مکی گروپ کا یہ دوسرا جوڑا ہے یا سب گروپ ہے، اور اسی میں اگلی جو صورت آئے گی سورہ اعراف۔ ان دونوں کے مضامین میں ایک بات جیسا کہ میں نے عرض کیا اب دوبارہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے اور آپ کو کسی توحید کی طرف یا توحید کے کانسیپٹ کی طرف لے کر آتا ہے تو وہ دو چیزوں سے لے کر آتا ہے، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کی صنائی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے جلوے، یہ ساری چیزیں اللہ کی وہ بڑی بڑی قدرت، اللہ کی وہ بڑی بڑی عظیم الشان آیات جس سے انسان کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو انسان ان چیزوں سے اللہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ۔ یہی جملہ آئے گا، آپ لوگ سورہ رحمان میں پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جنات تم لوگ اللہ کی کون کون سی رحمتوں کو اور کون کون سی نعمتوں کو اور کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے سورہ انعام کا بنیادی فلسفہ، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی وہ عظیم الشان نعمتیں جس سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ اللہ نظر آنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر نظر آتا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بلاتا ہے، غور کرنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ ہے التذکیر بایام اللہ، یعنی وہ بڑے بڑے ایام، وہ بڑے بڑے دن جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو وہ بڑے بڑے دن جس دن بڑی بڑی قوموں کو نسیاں منسیہ کر دیا گیا اور یوں سمجھیے کہ کرۂ زمین سے ہٹا دیا گیا اور ایک دم غارت کر دیا گیا، وہ ہیں قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح، اسی طریقے سے سمود اور قوم لوط، اسی طریقے سے قوم فرعون۔ یہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں، اور یہی مکی گروپ کا دوسرا سب گروپ ہے جو سورہ اعراف یعنی ساتویں صورت ہے۔ سورہ انعام تو چھٹی صورت ہے، سورہ اعراف 7ویں صورت ہے۔ تو یہ ایک جوڑا ہے مکیات کا۔ اس سے پہلے تو آپ لوگ مدنیات میں سفر کر رہے تھے، مدنی گروپ،
جس میں سورہ بقرہ آپ لوگ پڑھ چکے اللہ کے فضل و کرم سے، سورہ نساء آپ لوگ پڑھ چکے، سورہ آل عمران آپ لوگ پڑھ چکے، سورہ مائدہ پڑھ چکے. تو اللہ آہستہ آہستہ دیکھیں ایک منزل بھی ختم ہو چکی ہے، اور اب جا کے ہم لوگ اللہ کے نام سے 7ویں پارے، اور 7واں پارہ بھی یوں سمجھیے کہ 50% ہو چکا ہے. تو یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پڑھنے کی، سننے کی سعادت توفیق بخشتا رہتا ہے. جتنے لسنرز یہاں موجود ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے کہ وہ روز رات 10 بجے سے 11 بجے تک قرآن مجید میں کچھ وقت بتاتے ہیں. تو یہ اللہ ہی انسانوں کو توفیق دیتا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. پہلے تو اس بات کو مد نظر رکھیے. اللہ ہی کی ہمت سے ہم لوگ یہ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہمیں ہمت دیتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں اپنے لسنر سے کہ جو میں اپنا وقت لگاتا ہوں اس سے تھوڑا بہت آپ لوگوں کا دل متحرک ہوتا ہوگا، اور تھوڑا بہت آپ کے اندر جو تحت شعور میں جو خیالات آتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے دل کو اس قرآن مجید سے فیضیاب کرتا ہوگا. اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کرتا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے. اب ہم لوگ جو رکوع مبارک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 5واں رکوع سورہ انعام کا. اس رکوع کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، کسی بھی قوم سے، فرض کریں امریکن سے ناراض ہو گیا، رشین سے ناراض ہو گیا، پچھلے زمانے میں قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود ان چیزوں سے ناراض ہو گیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ ایسی قوموں سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر چھوٹے چھوٹے عذابوں کو بھیجتا ہے. چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، جیسے وبا آ گئی، چھوٹی چھوٹی چیزیں آ گئیں ان پر، کوئی مالی تنگی ہو گئی، کوئی مفلسی ہو گئی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زمینی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، کوئی آسمانی آفت آ گئی، جس طرح بھی حالیہ دنوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ تاکہ انسانوں کو سوچنے پہ مجبور کر سکے اللہ تعالیٰ کہ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹو، کہاں جا رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ کوئی سوچنے پر آمادہ ہو، کوئی غور و فکر کرنے پر آمادہ ہو. جو ہماری نصیحت اور آواز لوگوں نے بھلا دیا ہے اس کو دوبارہ اپنی نظروں کے سامنے لانے کی ان کو توفیق ہو. یہ پورا مرکزی مضمون گویا کہ یہ اگلی صورت کا عمود ہے جو اس صورت سے جوڑا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کا جو ذکر ہے ابھی اس سورہ میں نہیں کرا ہے، اگلی صورت میں کرا ہے، سورہ اعراف میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مرکزی مضمون کو کچھ آیات سے یہاں پہ جوڑنے کی کوشش کیا جوڑا ہے. اور جوڑا ہے کیا ہے کہ اگلی صورت میں جو قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود ابھی آپ لوگ پڑھیں گے، التذکیر بایام اللہ، اس کی ایک جھلک، اس کا ایک عمود اور ایک مرکزی مضمون آپ لوگوں کو آیت نمبر 42 میں ابھی نظر آئے گا. اب دیکھیں ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے اے نبی گزر چکی ہیں، من قبل کا، ان کی طرف بھی ہم نے آپ کی جس طرح آپ اس جزیرہ نمایاں عرب میں وادی غیر ذی زرع، جہاں پیڑ پودے کچھ بھی نہیں ہے، ہریالی کچھ بھی نہیں ہے، گرم چٹانوں کی ایک سرزمین ہے، وہاں اللہ نے آپ کو مبعوث فرما دیا ان مشرکین کے پاس تاکہ ان کو آپ دعوت دیں، تبلیغ دیں. لیکن ہمارا یہ سلسلہ تو نہ جانے کب سے چلتا آ رہا ہے، حضرت آدم کے بعد. صرف 1,24,000 کا تو ہمیں صراحتاً نام یاد ہے. چلیں نام نہیں یاد، ایٹ لیسٹ کچھ سارے پیغمبروں کے تو حضرت نوح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، ایسا حضرت عیسیٰ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے نبیوں کے نام تو پتہ ہیں، لیکن 1,24,000 میں سارے نبیوں کا تو نام نہیں پتہ. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہوں سارے جن کی طرف سے وحی خفی ہو، وحی جلی ہو، یہ ساری چیزیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وحی خفی وہ ہوتی ہے جو قرآن کا حصہ بن جائے، کتاب الہی کا حصہ بن جائے، جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتائے، قرآن میں بتائے یا تورات میں بتائے، انجیل میں بتائے. لیکن اس کے نہ جانے کتنے ہیں. حضرت عزیر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں کہ بغیر کوئی کتاب ان پر نازل کری اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی. اسی طریقے سے حضرت یونس، حضرت یوسف، جو ابھی پوری سورہ یوسف آپ لوگ 13ویں پارے میں پڑھیں گے، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، لیکن پوری سورت قرآن مجید میں 13ویں پارے میں موجود ہے. تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، اے نبی ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزری تھی ان کے پاس بھی تو رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے. من قبل کا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. سو ہم نے ان قوموں کو بھی تنگ دستی میں، بالبأساء فقر و فاقوں میں، تنگ دستی میں، والضراء اور بیماریوں میں پکڑا، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ لوگ تضرع پیش کر سکیں، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، ہماری نصیحت اور وعظ جو بھلا دیا انہوں نے اس کی طرف دوبارہ آمادہ ہوں، کوئی تو سوچنے پر آمادہ ہو. تو اللہ کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے تو ان کو تھوڑی بہت آزمائشوں سے ضرور آزماتا ہے. یعنی پتھروں پر ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. دیکھیں ایک بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اگر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں. آج یہی حال امت مسلمہ کا ہے، اور امت مسلمہ اسی دوراہے پہ کھڑی ہے کہ ہمارے اوپر اتنے عذاب آ رہے ہیں، اتنے عذاب آ رہے ہیں، لیکن آج کوئی مائی کا لال سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہر انسان، میں اور آپ میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے آج کی رات کہ یہ وبا میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، اتنا تو ہر کوئی سوچ سکتا ہے نا. صرف یہ سوچ لے کہ میں نے جو اتنی غیبتیں کری ہیں، اتنی چغلیاں کری ہیں، کسی کا مال ناحق کھائے، جھوٹ بولا ہے، زنا کرا ہے، یہ سارے معاملات میری وجہ سے ہو رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی تو ہدایت ہو گئی نا. ایسی قوموں کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، کیونکہ ان کو عادت ہو چکی ہوتی ہے کفر کی، شرک کی، فسق و فجور میں رہنے کی. تو اللہ سے مغفرت وہ نہیں طلب کرتے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک عذاب نازل کر رہا ہے، ہٹ جائے گی یہ وبا، دوبارہ آ جائے گی، پھر ہم نے تو جس طرح زندگی گزارنی ہے گزاریں گے. ان کے دل اس کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، پھر ان کے رخ اصلاح کی طرف پھر نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں پر وہ تعویلات و توجیحات کے حسین غلاف چڑھا کر کہ اللہ تو بڑا مغفرت والا ہے، اللہ معاف کرے گا، اور ہم کچھ بھی کر لیں اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے چوری کرنے والے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، ڈاکے ڈرتے ہیں، جو بھی ہیں. اپنے دل کو یہ، اگر کوئی خوف خدا بیدار بھی ہو جائے تو یہ دل کا امانیہم، کہ یہ وشفل تھنکنگز ہیں، دیٹ وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، اپنے دل کو مطمئن کرتی ہے ایسی قومیں. اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا جا رہا ہے جسے شیطان نے اس کو خوبصورت بنا دیا ان کے اعمال کو. اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. بأسنا بالبأساء والضراء، ہم تو آزمائیں گے، تنگ دستی میں ایسے لوگوں کو پکڑیں گے، فقر و فاقے میں پکڑیں گے، بیماری سے پکڑیں گے. وبا آ گئی ہے نا، یہ بیماری، کتنے ہی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کہ اس وبا میں لقمہ عاجل بن گئے ہیں، لیکن آج کوئی انسان جو ہے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے. لعلہم یتضرعون، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ وہ ضرر کریں، اس پہ غور کریں، لیکن تاکہ وہ ڈھیلے بھی پڑ جائیں. ایسی قومیں پھر ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، ان کو جب نظر آتا ہے کہ ہمارے اوپر تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، آخر کوئی بڑا عذاب تو نہیں آئے، تو اسی میں وہ مگن رہتے ہیں، اسی دنیاوی زندگی کے اندر گھل مل کے رہ جاتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کہ گم ہے آفاق میں، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق. فلولا اذ جاءہم بأسنا، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچ چکی، تضرعوا ولکن قست قلوبہم، تو وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں یہی فرمان بتاتا ہے کہ جب ان کو ہماری سزا پہنچتی ہے، کیونکہ ہم ظاہر بات ہے ابھی یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، ابھی بڑے عذاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بتا ہی نہیں رہے، وہ تو اگلی آیت میں آپ لوگ کو نظر آئے گا. لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فلولا اذ جاءہم، تو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی، ایسی چھوٹے چھوٹے عذاب الہی پہنچتے تھے. یہ جو پینڈیمک ہے یہ بھی کوئی بڑی سزا نہیں سمجھیں، یہ بہت چھوٹی سزا ہے. اچھا یہاں کچھ لوگوں کو براڈ کاسٹ انٹرپشن ہو رہی ہے، ایک منٹ رکیے گا. آپ لوگ مجھے پلیز بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو آواز کٹ رہی ہے لیکن بقیہ لوگوں کو آواز کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ ابھی بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ پھر آگے چلیں. میرے خیال سے 2-3 لوگوں کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ براڈ کاسٹ انٹرپشن ہو رہی ہے. اگر آپ لوگ کو آواز کلیئر نہیں ہے تو پھر میں نیٹ دوبارہ ریسٹارٹ کر دوں، ابھی تو ہم لوگوں نے سیشن بگن کیا ہے. کوئی بھی اپنے کمنٹس لکھ دیجئے.
کوئی بھی اپنے کمنٹس لکھ دیجئے کہ جس کو آواز کلیئر نہیں ہے. آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بشرا کہہ رہی ہیں کہ آواز کلیئر ہے. جن کو آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے وہ اپنا نیٹ ری اسٹارٹ کر کے دوبارہ آ جائیے، کیونکہ ابھی سیشن بگن ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو آواز کلیئر ہے. تو ہم لوگ یہ بات بتا رہے تھے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو جب ان کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں پہنچتی تھیں، تضرعوا ولکن قست قلوبہم، جب ان تک یہ سزا پہنچتی تھی تو وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے، کیونکہ اسی میں ڈھیلے رہ گئے. لیکن حال اصل ان کا کیا ہے، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے دلوں کی یہ سختی آ گئی ہے. وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خیال میں آراستہ کر کے دکھا دیا، ما کانوا یعملون، بسبب وہ عمل کے جو وہ کر رہے تھے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پیچھے شیطان لگا دیتا ہے. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی تو ہے، انتقام لینے میں بھی تو سخت ہے نا. لیکن شیطانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایسے انسانوں کے، ایسی فرد کے یا ایسی قوموں کے جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں. پھر شیطان ان کو راستہ آسان کر کے دکھاتا ہے کہ تم کیے جاؤ، گناہ کیے جاؤ. لیکن اب دیکھیں آیت نمبر 43 میں اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے، آیت نمبر 44 میں وہ اب آپ لوگ کو سمجھ آئے گی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول بیٹھے جس کی نصیحت ان کو کی گئی. آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے پرسوں نشست میں بتایا تھا، یہ جو بِہِ کا الفاظ ہے، لفظ جو ہے بِہِ، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بِہِ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نصیحت، وعظ، اللہ کی طرف سے کوئی حکم. اور یہ وعظ و نصیحت کا بہترین جو عمور ہے اور جو بہترین مرکز ہے اور کلائمیکس ہے وہ ہے قرآن مجید. پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول گئے جس کی نصیحت یعنی قرآن مجید میں ان کو جو باتیں بتائی گئیں وہ بھول گئے، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا، خدا فراموش قومیں بن گئیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی، فَتَحْنَا كُلِّ شَيْءٍ، سو ہم نے بھی ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے. ہم نے کہا کھاؤ پیو عیش کر لو، اپنے اہل و عیال کو بڑھا دو. ہم نے آسمان سے بھی ان پر نعمتیں برسا دیں، زمین بھی رویدگی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئی. ہم نے کہا کھاؤ پیو، تم ہماری نصیحت وعظ اور ہمارے فرمان کو بھلا بیٹھے ہو، تو اب کھاتے رہو پیتے رہو انجوائے کرتے رہو، اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب تم کو دنیا میں نعمتیں ملتی رہیں گی، پے در پے تم لوگوں کو اہل و عیال میں ترقی ملتی رہے گی، تمہارا بینک بیلنس بڑھتا جائے گا، تمہاری ملز بڑھتی جائیں گی، تمہاری جائیداد بڑھتی جائے گی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب ان لوگوں نے ہماری نصیحت وعظ و نصیحت کو بھلا دیا اور کوئی سوچنے پہ بھی آمادہ نہیں ہوا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے بھی زمین آسمان تمام ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے. لیکن اب حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو خوب جو ان کے ہاتھوں کو ملی تھی کھا لیا، خوب اترا گئے، ہر طریقے سے سیریاب ہو گئے، ساری نعمتوں کو بھرپور فائدہ اٹھا لیا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس حیرت زدہ ہو کے رہ گئے. یہ ہے ایسی قوموں کا انجام جو کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو پکڑتا ہے کہ بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب آپ لوگ کہتے ہیں نا امریکنز کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ رہا ہے، ان کو ایک وجہ یہ بھی نہیں پکڑ رہا ہے کہ ان کے ایٹ لیسٹ اندر آنیسٹی تو ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ ان سے زیادہ ذمہ دار ہیں، ان سے زیادہ رسپانسیبل ہیں، اللہ کے نبی کی امت ہیں، وہی نبی جن کو صادق اور امین انہی کی قوم نے ٹائٹل دیا، اور وہی صادق اور امین کی جو قوم ہے اور جو مسلم قوم ہے اور جو مسلم امت ہے وہی صادق کے بجائے جھوٹی بن گئی اور وہی امین کے بجائے بے ایمان ہو گئی. ایک صادق اور امین کی، آپ خود سوچیں، ایک صادق اور امین کی امت کس طرح ایک جھوٹی اور نافرمان بنی ہے اور کس طرح بے ایمان بنی ہے اور امانت میں خیانت کرنے والی بنی ہے.
اس لیے اللہ بھی ایسی قوموں کو فرما رہا ہے، ہم تو ایسے لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، کھاؤ پیو انجوائے کر لو، اور اس میں وہ خوب مگن بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتے ہیں اور اپنی مادی خوشحالی اور ترقی پر اترانے لگتے ہیں، تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے سے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں، بغتتاً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ بالکل ایک دم یوں سمجھیے نادم ہو کے رہ جاتے ہیں، غمگین ہو کے رہ جاتے ہیں، ایک دم مفلس ہو کے رہ جاتے ہیں، حیرت زدہ ہو کے رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا۔ بھائی اللہ نے جب پہلے تمہیں عذاب دیا تھا تو اسی وجہ سے دیا تھا نا، تاکہ پلٹو، واپس پلٹو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کورونا کو 8.5 مہینے ہو گئے لیکن کوئی اس دین کی طرف پھرنے کو تیار نہیں ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم لوگوں کی ہم جڑ کاٹ دیتے ہیں، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ یعنی پھر تعریف تو اللہ ہی کی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے، ان لوگوں کی رسی کو دراز کرنا ہے، ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی قرآن مجید کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے دوستوں کہ جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کی چہیتی ہوتی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسی دنیا میں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو فرمایا ہے، آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری یہ زمین جو ہے یہ صالح بندوں پہ ہی مشتمل رہے گی۔ یہ سورہ انبیاء کا ہے، مصداق قرار دیا ہے صالح بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو۔ تو ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قومیں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی ابتلا اور مہلت کے طور پر ہے، نہ کہ یہ کہ ان کے کفر اور معاصی کا صلہ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اچانک ڈھیل دینے کے بعد فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ کیا حال ہوا حضرت لوط کی قوم کا، حضرت نوح کی قوم کا، حضرت موسیٰ کی قوم کا، قوم فرعون کا۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول بھی اپنی قوموں کو نہیں بچا سکے۔ سوچئے آپ لوگ، خود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال جس بندے نے اللہ کی دعوت، تبلیغ، نوکر چاکری کری ہے، اس کے سامنے بھی اس کا بیٹا جو ہے غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات اس سے بہت بہت بلند ہے۔ العبد عبد وَإِن تنزل رب رب وَإِن تنزل، العبد عبد وَإِن ترقى، کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے اوپر بڑھ جائے، جتنا اوپر چلے جائے بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا نیچے آ جائے اللہ ہی رہتا ہے۔ مہناز کاشف صاحبہ کا ایک سوال ہے، سر دنیا کی سہولت ملنا بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہی ہوتی ہے نا؟ بالکل ہوتی ہے، اس میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے یہ جو آپ فرما رہی ہیں سہولت ملنا، یہ سہولت ملنا یا نعمتیں ملنا، اس کو یہ نہ سمجھیے اپنے حق میں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہا ہے تو ہم بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھیے، بلکہ اس کو ریورس انداز میں بھی سوچنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کے اندر کا ایمان اور بڑھے۔ جب کبھی آپ کو کوئی نعمتیں عطا فرمائے، آپ یہ سوچیں کہ اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس کو تو قیامت کے دن اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ دے دے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کا حساب آسان ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا؟ حساب مشکل ہو جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی دولت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو اتنی ذہانت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تم کو اتنی وجاہت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ باطل کی چاکری کے لیے یا اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے یہ دولت صرف کری؟ تو حساب آسان ہوگا یا غلط خراب؟ حساب مشکل ہو جائے گا۔ کوئی وجہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں زیادہ تر غریب لوگوں کی تعداد ہوگی، کوئی وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی آزمائش ہمیں ملتی ہے، اس کو اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ ہمارے دل میں یہ چور رہے گا کہ امیری کا امتحان زیادہ آسان ہے، غریبی کا امتحان زیادہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ امیری کا امتحان زیادہ مشکل ہے، غریبی کا امتحان زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم لوگوں کو کم دے گا تو ایٹ لیسٹ خیال تو رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کل کے کھانے کا نہیں پتہ ہے، اللہ یاد تو رہے گا۔ امیری میں تو تم اللہ کو بھول جاؤ گے،
سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ تو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے اس کو اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا، اس پہ اترانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شیخی خور اور کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کی جڑ کاٹ دی، ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اور تمام تعریفوں اور تمام تعریفوں کا شکر اور اللہ کا شکر ہے جو کہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم۔ دیکھیں وہی سرچنگ انداز میں کوسچن پوچھا جا رہا ہے، جیسا انسان جو ہے تھوڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہی ہے کہ اب کسی دلیل سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اب بحث پہ اتر آؤ، اور یہی بحث وہ کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ سے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ دکھائیے، وہ دکھائیے، حصی معجزات دکھائیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے معاملات میں جواباً کیا بول رہا ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ، اے نبی آپ ان سے کہیے بھلا یہ بتلاؤ تو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، بھلا اے انسانوں تم یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے کو اور تمہاری بینائی کو، سمعکم وابصارکم، تمہارے کانوں کو اور تمہاری آنکھوں کو، یعنی تمہارے سننے کی طاقت کو اور دیکھنے کی طاقت کو، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دے اور تمہاری سننے اور طاقت کو، سننے کی طاقت کو اور دیکھنے کی طاقت کو لے کر چلے جائے، یعنی تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر دے، ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، دلوں کی سختی لگا دے کہ قرآن مجید پڑھ کے بھی سمجھنے کی توفیق نہ دے، من یأتیکم بہ، تو اللہ تعالیٰ ہی کے سوا اور کون سا معبود ہے کہ یہ ساری چیزیں تم کو دوبارہ لوٹا کر دے دے؟ ذرا خود سوچو اور خود اپنے اندر جھانکو، کہیں یہ دلوں کی سختی آج ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ بھی اللہ کا کلام سن کر انسنا تو نہیں کر رہے؟ سوچے کریں نا۔ قرآن مجید جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ واحد کتاب ہے کہ آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق دے گی، باقی کوئی کتاب، انیٹمی ہو، فزیو، بایو کیمسٹری ہو، ریڈیولوجی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اگر میں ہی تم لوگوں کی سماعت لے جاؤں اور میں ہی تم لوگوں کی بصارت لے جاؤں تو میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جو کہ تم کو یہ ساری چیزیں دے گا؟ از دیر اینی ادر گاڈ؟ کوئی ہے کیا ایسا؟ تو ظاہر بات ہے جب نہیں ہے تو مجھ سے ہی مانگو نا، میں تمہیں دوں گا، میں ہی تم لوگوں کو ساری چیزیں دوں گا۔ تم کیوں انسانوں کے آگے اپنے ماتھوں کو ٹیک رہے ہو؟ جب آنکھ، کان اور دل میں نے ہی بنایا ہے، یہ انسانی اعضاء میں نے ہی بنائے ہیں، تو اللہ بھی تو یہی فرما رہا ہے کہ اگر یہ ساری خصوصیات سلب کر لے، سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات سے تم لوگوں کو محروم کر دے، تو اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم بھی کر سکتا ہے، یا ایسے ہی تمہارے کان آنکھ سے محروم کر کے واقعی لے جائے اور ایک فیس لیس ایکسپریشن کے ساتھ تم لوگ رہ جاؤ۔ تو اللہ کے علاوہ ایسا کون ہے جو کہ تم لوگوں کو یہ چیزیں واپس دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، تو آپ دیکھیں ہم کس طرح اپنی آیات کو، ہم کس طرح اپنے دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم آیات پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے، مختلف دلائل سے، مختلف روشنیوں سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہم تو یہ معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اچھا چلو اس سے بات نہیں سمجھ آئی تو یہ سن لو، اے نبی آپ ان سے کہیے بھلا بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آ پڑے، بے خبری میں، بغتتاً، اچانک آ پڑے، او جہرتاً، یا خبردار کر کے آئے کہ اتنے دن ہیں اب عذاب اگلے دن آنے والے، یا علی الاعلان آنے لگے، او جہرتاً هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہلاک کرے گا تو تم کیوں اپنے آپ کو اس ظلم کی فہرست اور شرک کی فہرست میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہ رہے ہو؟ بلکہ تمہارا معاملہ تو رسولوں کی اطاعت کرنے پہ معمور ہونا چاہیے۔ ایسے بڑے بڑے قوموں پر جو عذاب اللہ نے نازل فرمایا تو کیا رسولوں کو بھی انوالو کیا؟ نہیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھ دیا ہے کہ میرے رسول غالب رہیں گے، اللہ اور اس کا رسول، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی غالب رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو عذاب تو کرتا تھا، لیکن ایک دن پہلے یا اگلی پہر یا جس پہر بھی، پچھلی پہر، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بچا کے لے جاتا تھا۔ حضرت لوط کی قوم پہ عذاب ہوا، حضرت لوط فرار ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب ہوا، حضرت نوح کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہوا،
کہ ہجرت کرنے پہ مجبور کرنا پڑا، اور پھر یہ مشرکین عرب کو جنگوں کی صورت میں، غزوات اور مارکوں کی صورت میں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، علی الاعلان آ جائے وہ عذاب یا بے خبری میں، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے اور کوئی بھی ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ اب یہ وہ آیت آ گئی کہ واٹ آر دی بیسک فنکشنز آف اے رسول، بنیادی فرض منصبی رسول کا کیا ہے؟ وما نرسل المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا پیغمبر کو مگر صرف اس واسطے بھیجا، الا مبشرین و منذرین، کہ وہ بشارت دیں اور ڈر سنائیں اہل حق کے لیے، جو لوگ سیدھی راہ پر چلنا چاہیں بشارت دیں کہ عنقریب جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اہل باطل کے لیے جو گندگی راہوں پہ چلنا چاہیں اور بری راہوں کو اختیار کریں عذاب سنانے والا، و منذرین ڈرانے والا، روز محشر کی ہولناکیوں سے آگاہی دینے والا بنائے۔ فمن آمن و اصلح، اب یہ آیت گویا کہ مجھے اور آپ کو ہلا کے سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر جو شخص ایمان لے آئے و اصلح، اور یہ نہیں کہ بس ایمان اور کلمہ پڑھ لیا، دلی ایمان لے لیا اور اس کے بعد کوئی عمل ہی نہیں کرا، بلکہ درستی کر لے اپنی عمل میں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، و اصلح، یعنی جس گناہ میں ہے ایمان لانے کے بعد ہے انسانوں اب تمہیں یہ شایان شان نہیں ہے، تمہاری نیچر کے خلاف ہوگا کہ اگر تم پھر گناہ کرو گے تو اپنے اس گناہ سے ہٹ جاؤ۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے، نہ غمزدہ ہوں گے، یعنی ان کو اللہ مل جائے گا، دنیا میں بھی وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نظر آ رہی ہے، اور آخرت میں وہ رہنمائی کامل برکت جنت الفردوس کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ کافی ایسے لوگ ہیں اہل راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آخرت میں بھی وہ مغموم نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ آخرت میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ ٹینشن کس کو لینے کی ضرورت ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور جھٹلانا یہ نہیں کہ یہ نہ بولنا کہ یہ تو اللہ کی کلام ہے، یہ بھی بولنا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہے، یہ تو جھٹلانا ہے ہی۔ اگر کل کو خدا نہ کرے ہم لوگ بولنا شروع کر دیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ لیکن ایک ہے عملی جھٹلانا، فعلاً جھٹلانا۔ ہم تو قول سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن عمل دیکھیے ہمارا، کیا اس قرآن مجید کو کبھی ہم نے پڑھا، سمجھا، اس کو غور و فکر کرنے کے لیے اپنا کوئی زندگی کا لمحہ صرف کرا؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، ہے شہادت گو الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر عمل کو اسٹرانگ کر کے اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا، تن من دھن کی بازی لگانی ہوگی، تب جا کے یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اور اگر یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں تو ایمان لانے کے باوجود بھی تم لوگ کفر کرو گے۔ کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں، اللہ نے لکھا ہوا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے حلال کیا ہے کاروبار کو، تجارت کو، اور حرام کیا ہے سود کو۔ اب تم لگے رہو اپنے سود میں کہ سود سے یہ چیز ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے، اپنا انٹرسٹ بڑھتا ہے، اس میں کیا قباحت ہے، اسلام نے ایسی کیا چیز خراب دیکھ لی اس میں، تم لگے رہو اپنے اس میں پیش رفت میں، اپنے اندیشوں میں، اپنے گمان میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے اترانے میں لگے رہو۔ لیکن وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حرام کیا ہے سود کو۔ Who are you؟ اللہ نے تو یہ قانون پاس کیے، اب تمہیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے، اس کی حقیقت تم پر منکشف ہو چاہے نہ ہو، ماننا تو ہے۔ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 1۔ رسول کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 2۔ قرآن مجید کو مانتے ہو یا نہیں؟ نمبر 3۔ پھر آئیدر اوبے اور گو اوے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں، یمسہم العذاب، ان کو عذاب لگنا ہے، چھونا ہے ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس وجہ سے کہ وہ دائرے سے نکلتے ہیں، فسق و فجور والی زندگی انہوں نے اپنائی، اس وجہ سے آج عذاب الہی ان کا مستحق بنا۔ قل لا، آخری آیت آ گئی، قل لا اقول لکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا، عندی خزائن اللہ، میں نے تم سے کب کہا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں؟ میں نے تم سے ایسی کوئی بات کری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میرے پاس ہیں؟ میں نے تو تم سے کبھی ایسے کوئی مطالبہ نہیں کرا۔
قل انی، اے نبی آپ ان سے کہیے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے تو کہتا، میں نے تم سے یہ کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں؟ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، جس سے مراد کیا ہے؟ ہر طرح کی قدرت اور طاقت، یعنی میرے اندر بھی جو قدرت اور طاقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ کوئی وجہ ہے نا کہ بار بار جناب محمد الرسول اللہ ہر کلام اسٹارٹ کرنے سے پہلے بولتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے۔ تو میں تو تمہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا معجزہ صادر کر کے دکھا ہی نہیں سکتا جیسا کہ تم چاہ رہے ہو، جسے دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا یقین ہو جائے۔ میں نے کب کہا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے؟ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات جو تم پر ہوں گے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ میں تو تمہیں بس مطلع کر رہا ہوں، میں تو تمہیں آگاہی دے رہا ہوں۔ عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میرے پاس غیب کا علم ہے کہ بھائی تمہیں اگلے دن عذاب آ جائے گا، 2 دن بعد آئے گا، یا اللہ تعالیٰ کا غیب کا معاملہ تمہارے حق میں کیا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور اے انسانوں، اے مشرکین عرب، میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح تم لوگ بازاروں میں چلتے ہو، میں بھی مسجدوں تک جاتا ہوں، میرے بھی 2 ہاتھ پاؤں ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو اور جو تمہارے تقاضے ہیں کہ یہ اگر رسالت کے مدعی ہیں اور رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہیں فرشتے؟ یہ آسمان سے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ یہ آسمان پر چڑھ کر کیوں نہیں دکھاتے؟ ان کے پر کیوں نہیں ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی بھی مطالبات کرتے تھے وہ لوگ۔ لیکن رسول اپنے آپ کو دیکھیں ڈیفینسو انداز میں کیا بتا رہے ہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے بذریعہ وحی۔ یعنی میں تم سے کب کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے بڑے بڑے خزائنے ہیں؟ وہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کی نبوت کری ہے، امیری کی نبوت نہیں کری جناب محمد الرسول اللہ نے، کہ قیامت کے دن کوئی تانا نہ مار سکے کہ آپ کے بچوں نے تو انجوائے کیا، آپ کی آل نے تو انجوائے کیا، ہمارے بچے جو ہیں وہ سسکتے رہے اور غموں میں ڈوبتے رہے۔ نہیں 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 نہیں، پہلے میری امت کے بجائے میرے اپنے گھر، میرے اپنے اہل و عیال پہ یہ فقر و فاقے آئیں گے۔ یہ ساری تکالیف، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ ساری چیزیں پہلے میرے گھر سے شروع ہوں گی، تاکہ قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ مار سکے کہ آپ کے بچوں نے تو انجوائے کرا، ہمارے بچے سسکتے رہے۔ نہیں، میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں اللہ کی طرف سے، نہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ہاں میں تو وہی بات بتا رہا ہوں جو کہ اللہ نے مجھے بتائی ہے بذریعہ وحی۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، یعنی کسی شخص سے اگر مطالبہ کیا جانا چاہیے تو دعوے کے مطابق تو مطالبہ ہو۔ میں نے کب تم سے الوہیت میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ بلکہ میں تو خود انسان ہوں جو اس بات پر تم کو متنبع کر رہا ہوں کہ جو مجھے وحی آئی ہے وہ اس پر میں بھی ہوں اور تم بھی رہو۔ کیونکہ اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی فرما برداری کرو، تو میں اپنے آپ اپنے نفس کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو۔ جیسے تم کو تقوی کا حکم دے رہا ہوں تو اپنی نفس کو بھی تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، نبی آپ ان سے کہیے اندھا اور بینا، یعنی جو دیکھنے والا ہے اور جو نہیں دیکھنے والا ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی تم آنکھیں لگے ہوئے اندھے ہو، تمہیں اگر آنکھیں اللہ نے دی ہیں، تمہارے اندر جو نورانی رمق اللہ نے رکھی ہے، اس کے باوجود اگر قرآن مجید سمجھے بغیر مر گئے تو تم آنکھیں لگے ہوئے اندھے ہو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اندھا اور بینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس پر قرآن مجید کی حقیقت سمجھ آ جائے، جس کو رسول اللہ کا مشن سمجھ آ جائے، وہ تو سب سے بڑا آنکھ والا ہے، سب سے بڑی ویژن والا ہے، سب سے بڑے دل والا ہے۔ افلا تتفکرون، سو اے انسانوں کیا تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ ابھی بھی اپنے راستے کو چینج کرنے کے لیے اور ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے؟ افلا تتفکرون، اور یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسکلیمیشن مارک رکھا ہے، کوسچن مارک، کوئری رکھی ہوئی ہے باقاعدہ، کہ انسانوں اتنی چیزیں سمجھنے کے باوجود افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ابھی بھی؟ تو سمجھیں، غور کریں، اس سے پہلے کہ ہمارے جانے کا ٹائم آ جائے، خدا را سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رکوع مبارک کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی اور اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ اب ڈاکٹر ماہین آپ لوگوں کو ایک آج کی نشست کے حساب سے ایک چھوٹی سی حدیث سنائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیجیے۔
السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگدستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہے، خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہو، خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے صبر اور شکر کی۔ آمین۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔